صدقہ فطر اس میں تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم ادا کیا جائے. کہتے ہیں جی دسو جی کتنا بند ہے، وہ 100 روپے کا حساب لگا کے تو بڑے چھوٹے سب ایک ہی طرح سے تقسیم کروا لیتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ صدقہ فطر میں کوئی شخص آپ کے دیے ہوئے صدقہ فطر کو دیکھتا نہیں، اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ کم بھی دے دو تو چلے گا. حالانکہ شریعت نے 3-4 مختلف نصاب رکھے ہیں کہ ہر بندہ صاحب حیثیت اور صاحب نصاب ہونے کے باوجود وہ اپنی اس حیثیت کے مطابق صدقہ فطر دے گا، جیسے میں نے عید کے موقع پر عرض بھی کیا تھا. لیکن کیا ہوتا ہے کہ قربانی میں لوگ جانور لے آتے ہیں اور ان کو پھر لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اور دکھاوا کرتے ہیں. ویسے قربانی کا جانور رکھنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ مت سمجھیے کہ قربانی کا جانور ہی نہیں رکھنا چاہیے. ظاہر ہے اس بات کو پسند فرمایا گیا کہ انسان خود اس کی دیکھ بھال کرے، اس کو چارہ وغیرہ ڈالے، اس کو پانی پلائے، اس کو خوب فربا اور موٹا تازہ کرے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں اچھے جانور کی قربانی کرے. لیکن اگر اس سے مقصود یہ ہو کہ لوگوں کو دکھانا ہے اور لوگوں سے واہ واہ کروانی ہے اور داد تحسین وصول کرنا ہے تو ایسے شخص کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ریاکاری پر مشتمل ہوگی. اس لیے چاہیے کہ اگر قربانی کرے تو دکھاوے کے لیے نہیں، اس کو پیش نظر رکھے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے محض، اور پھر دوسروں پر برتری کے لیے بھی نہ ہو کہ ہم یہ سمجھیں کہ فلاں کا جانور چھوٹا ہے، ہمارا جانور بڑا ہے، یا ہم نے 10 لاکھ کا لیا ہے 20 لاکھ کا لیا ہے. یہ سب چیزیں بھی اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہیں، کیونکہ قرآن کریم خود ارشاد فرماتا ہے سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین مکہ جب قربانی کرتے تو اپنے جانوروں کا خون کعبۃ اللہ کی دیواروں کے ساتھ لگا دیتے تھے، یعنی کعبہ معظمہ کعبہ مشرفہ کی دیواروں کو خون سے آلودہ کرتے تھے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ ان کو بتا دیجئے کہ یہ جو تم قربانی کرتے ہو، یہ جو ان کا جانوروں کا گوشت ہے یا خون ہے یا ان کے سینگ ہیں یا ان کے اجزائے بدنی ہیں، اللہ کو ان سب کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو یہ نہیں چاہیے ہوتے، نہ اللہ تعالیٰ کو ان کی ضرورت ہے، نہ یہ اللہ تک پہنچتے ہیں. بلکہ اللہ کو کیا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ تم سے کیا طلب فرماتا ہے، کیا تقاضا کرتا ہے. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، وہ تو چاہتا ہے کہ تم دل کی پاکیزگی کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ، محض اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرو تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. لہٰذا قرآن کریم نے بھی اس بات کو ثابت کیا کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے، خواہ وہ قربانی ہے یا دیگر اعمال ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں اس عمل کی وقت اور قدر و منزلت ہے جس عمل میں اللہ کی رضا شامل ہو. اور اگر یہ سمجھا جائے کہ ہم بڑے پیسے والے ہیں، ہم نے بڑی قربانی کی ہے تو اللہ ہم سے زیادہ راضی ہے، یہ بات مناسب نہیں.